بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم تمام طلباء و طالبات. آج ہمارا جو دوسرا درس ہے وہ ٹاپک ہمارا ہے ایمان اور عمل صالح. دنیا میں ہر مذہب کے جو ہے وہ دو حصے ہوتے ہیں. ایک کہلاتا ہے عقائد اور دوسرا جو ہے وہ کہلاتا ہے اعمال. یعنی اگر ہم لکھیں مذہب اور اعمال. آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اسی پر ہوگی. ٹھیک ہے. دنیا کے ہر مذہب کے جو ہے وہ دو حصے ہیں. ایک جو ہے عقائد ہے اور دوسرا جو ہے وہ اعمال ہے. عقائد اور اعمال. عقیدہ ہر مذہب کا نہایت اہم فکری جزو ہوتا ہے، جبکہ عمل سے مراد عبادات، معاملات، طرز معاشرت وغیرہ ہیں. اچھا، دین اسلام میں بھی عقائد کا اہم جز ہے. عقائد کے لیے دلائل ضروری ہیں. بغیر دلیل کوئی بھی عقیدہ قابل قبول نہیں ہوگا. اگر ہم دلیل کے حوالے سے بات کریں گے تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے کھانا کیوں کھایا، تو آپ جواب دیں گے کہ بھئی میں نے اپنی بھوک کو. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے کھانا کیوں کھایا تو آپ جواب میں یقیناً یہی کہیں گے کہ میں نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کھانا کھایا. یا اگر میں یہ کہوں کہ ہم آرام کیوں کرتے ہیں تو ہم اپنے جسم کو تقویت پہنچانے کے لیے آرام کرتے ہیں. یعنی اگر ہم بات کریں تو دنیا میں ہر کام کی ہم کوئی نہ کوئی وجہ ضرور دیتے ہیں. جیسا کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم آپ پکنک پر کیوں گئے تو آپ کہیں گے کہ ہم تفریح کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم ذرا فریش ہو کے زندگی کے امور کو انجام دے سکیں. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ریزن ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اسی طرح یعنی کہ ہر چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے. اسی طرح جب عقائد کی ہم بات کرتے ہیں تو عقائد پر بھی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی عقائد پر ہے، جبکہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے. اچھا، عقائد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو جیسا کہ توحید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یعنی کہ خدا وحدہ لا شریک، یعنی خدا ایک ہے. اب اس میں جو ہے تقلید نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا ایک ہے، کبھی دو نہیں ہوگا. ٹھیک. خدا کی کوانٹٹی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم تعداد کی بات کریں تو خدا ہمیشہ سے ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. تو اس میں جو ہے تقلید نہیں ہے، بلکہ اسے خود دلیل کے ذریعے سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اچھا، اس سے آگے چلیں تو جب عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے، لہٰذا ہر انسان کو اپنے عقائد کے معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے اور اپنے وراثتی عقائد پر بھی تحقیق کرنی چاہیے. اچھا، اب وراثتی عقائد سے کیا مراد ہے؟ وراثتی عقائد سے مراد یہ ہے کہ یعنی میں اگر جیسے بالفرض کسی اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوا اور دیکھا کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ اہل سنت ہیں اور وہ جس طریقے پہ عبادات کرتے تھے یا وہ جس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے یا وہ جس طرح سے لوگوں سے ملا کرتے تھے، میں نے بھی ان کو سیکھ کر اس پر عمل کرتا رہا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں وراثتی عقائد. اسی طرح اگر میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، تو یہ وراثتی عقائد کہلاتا ہے. جبکہ وراثتی عقائد صحیح نہیں ہیں. کب صحیح نہیں ہے؟ کہ جب تک میں وراثتی عقائد پر تحقیق نہ کر لوں. یعنی مجھے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ آیا میرے ماں باپ کے جو عقائد ہیں وہ صحیح بھی ہیں، یا میرے آباء و اجداد کے جو عقائد ہیں وہ صحیح ہیں، یا خود والد صاحب نے کہا کہ جی آپ کو ماتم کرنا ہے تو آپ ماتم کرنا شروع کریں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ماتم کر کیوں رہے ہیں. یا والد صاحب نے بولا آپ کو نماز ایسے پڑھنی ہے تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن آپ نے تحقیق نہیں کی کہ نماز ایسے ہی پڑھنی تھی، اسلام نے ایسے ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یا نہیں. تو لہٰذا وراثتی عقائد جن لوگوں کے پاس ہیں ان لوگوں سے گزارش کی جا رہی ہے کیا کہ وہ اپنے عقائد میں اپنے جو بھی عقیدہ انہوں نے بنایا ہے اس کی تحقیق کر لیں. آگے چلتے ہیں ہم. اچھا، یعنی کہ اب ہمیں کیا تحقیق کرنی ہے اس میں کہ وہ صحیح علمی منطقی بنیادوں پر قائم ہیں یا فقط مفروضہ
یعنی اندھی تقلید پر مشتمل ہیں، ٹھیک ہے نا. اندھی تقلید سے مراد کیا ہے کہ بس من و جو سن لیا اس پہ کرتے رہے، کام کرتے رہے، ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہا، پتہ چلا آخر میں جا کے کہ اس کی نمازیں جتنی بھی پڑھی تھیں وہ غلط تھیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے بس ایک اندھی تقلید کے اس میں کسی نے کہہ دیا، بس پڑھنا شروع کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کی. جیسا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہم وضو کے حوالے سے ہی بات کر لیں تو کیا ہے کہ بھئی وضو میں جو ہے مبطلات وضو کتنے ہیں، یا وضو کے کتنے طریقے ہیں، یا وضو کس طرح کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کو یعنی کہ ایک جو ہم نے اپنے ماں باپ سے سیکھ لیا، وراثتی طور پہ چل رہے ہیں، تو اس کی ہم نے تحقیق نہیں کی، تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں وضو غلط آتا ہے تو ہم نے ساری زندگی اس وضو پہ اگر نماز پڑھی تو وہ نماز باطل ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اچھا، ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنا عقیدہ از خود بنا لے، بلکہ دین اسلام کے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھنا اور جاننا ماننا بھی مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ خود بنا لیا. مثلا کسی نے، جیسے کہ ہم نے گزشتہ قوموں کے بارے میں سنا ہے کہ کسی نے اپنے سورج کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے چاند کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے تاروں کو اپنا خدا بنا لیا، کوئی آگ کی پوجا کرتا رہا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا رہا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا عقیدہ خود بنا لیا. اب اگر یہ عقیدہ لے کر وہ روز محشر جائیں گے تو ان کا یہ عقیدہ قابل قبول نہیں ہوگا. قرآن کریم کے مطابق صرف اسلام ہی قابل قبول دین ہے. جیسا کہ سورہ آل عمران کی 58ویں آیت میں خدا کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین پیش کرے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اچھا، قرآن کریم کے مطابق اسلام کی بنیادی عقائد یہ ہیں، کیا ہیں جن کو ماننے والا مسلمان ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ سورہ نساء کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر اور جو اس کے رسول پر نازل ہوئی اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتری، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تو وہ گمراہی میں دور تک چلا جائے گا. اچھا، اس سے ہمیں سمجھ میں کیا ہے کہ ہمیں خدا کی اگر مثال کا ہم بات کرتے ہیں خدا کی توحید پر، اگر جیسے میں آپ کسی بھی مسلمان سے اگر پوچھوں گا کہ جو ہے اللہ ہے تو وہ ہر مسلمان کیا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے ماں باپ نے سکھایا کہ اللہ ایک ہے، وہ نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے. مطلب یہ چیزیں ہم نے ایک طوطے کی طرح رٹ کر سمجھ تو لیا ہے، اس کو مطلب یاد تو کر لیا ہے، لیکن کیا ہمیں اس پر پورا یقین بھی ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کو جا کے ثابت کرنے والی بات آ جائے تو ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں دلیل کا ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے. عقائد کے اندر یعنی جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، مثال کے طور پر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد یا آخرت. معاد اصل میں آخرت، میں نے یہاں معاد کا استعمال کیا ہے. معاد کو بتا دوں کہ یہ جو معاد ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے برزخ اور دوسری ہے کیا؟ قیامت. ٹھیک ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد. معاد یعنی کہ اس معاد کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ قیامت اور برزخ. ٹھیک ہے، قیامت میں انسان مرنے کے بعد سیدھا قیامت میں نہیں جاتا، بلکہ مرنے کے بعد انسان پہلے برزخ میں جاتا ہے اور برزخ سے گزر کر وہ قیامت میں داخل ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم اگر بات کر رہے ہیں توحید کی، پہلے تو ہم توحید کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے. تو اللہ کے ہونے کی دلیل اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خدا ہے، تو میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں رسول خدا کی، کہ جو روایت میں رسول خدا نے ایک دفعہ ایک بڑھیا، روایت میں ہے کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ چرخہ چلا رہی تھی یا چکی چلا رہی تھی. ٹھیک ہے، تو رسول خدا نے جو کہ وہ بڑھیا کوئی خاص پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ اے بوڑھی عورت، کیا تو اللہ کو مانتی ہے؟ تو اس نے کہا جی رسول اللہ، میں اللہ کو مانتی ہوں. تو پھر رسول خدا نے پوچھا کیا تیرے پاس اللہ کے ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کیا کیا کہ وہ جو چرخہ جو چلا رہی تھی اس نے چلاتے چلاتے چرخے کو چھوڑ دیا، اور چرخہ جو ہے وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد رک گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ، جب یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا
تو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ بغیر کسی چلانے والے کی چل سکتی ہے؟ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ احسن، تمہاری دلیل جو ہے قابل قبول ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بہت ہی خوبصورت سی تصویر نظر آئے جو کہ کسی نے پینٹنگ کی، تو ہم کیا دیکھ کے کہتے ہیں واہ کیا تصویر بنائی ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ یا کوئی شخص ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا تصویر بنی ہے، بنی نہیں ہے۔ تصویر کو دیکھتے ہی ہم کہتے ہیں کہ کسی نے بنایا ہے۔ جب ہم لکھائی دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی نے لکھا ہے، یعنی کوئی لکھنے والا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے۔ اور اسی طرح رسالت پر بھی دلیل ہونی چاہیے، آخرت پر بھی دلیل ہونی چاہیے، یعنی جتنے بھی عقیدے کو ہم مانتے ہیں ان پر ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ مثلا اگر ہم کسی رات جاگ رہے ہیں تو ہم سے سوال ہوگا کہ آپ کیوں جاگے؟ کسی رات آپ نے رات پر، جیسے کہ ہم 23 رمضان کی رات جو ابھی آئے گی ہم اس میں جو ہے شب بیداری کریں گے، تو اگر ہم سے آ کے سوال کیا جائے کہ آپ اس رات کیوں بیدار ہیں، تو ہمارے پاس ایک دلیل ہوگی کیا کہ روایتوں میں ہے، رسول خدا نے اور ائمہ نے ہمیں تاکید کی ہے کہ اس رات کو جو ہے شب بیداری کر کے خدا کی عبادت کر کے گزارا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس آیت میں ابھی جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اس آیت کے آگے چلتے ہیں۔ اس آیت میں جن عقائد کو بیان کیا گیا ہے وہ اصول اسلام کہلاتے ہیں، یعنی ان کا ماننے والا جو ہے وہ مسلمان ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ توحید، رسالت اور آخرت، فرشتے اور آسمانی کتابوں کو ماننے والا کیا ہے؟ مسلمان ہے، اور کوئی ان کو کافر قرار نہیں دے سکتا۔ البتہ آخرت میں نجات کے لیے فقط عقائد کافی نہیں بلکہ عمل صالح یعنی نیک اعمال بھی ضروری ہیں، جیسا کہ جگہ جگہ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے نا؟ ہر جگہ پروردگار عالم نے کیا کہا ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ مطلب عمل میں بھی آپ چلے۔ آپ نے عقیدہ تو بنا لیا لیکن ساتھ میں عمال کرنا بھول گئے، تو ایسی تھیوری کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ جب پریکٹیکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہمیں اگر ضرورت ہے ایمان کی تو ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا چیز چاہیے؟ عمل صالح۔ یعنی آپ ایک بندہ ہے جس نے اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو تو مضبوط کر لیا، اس کے پاس عقائد بہت اچھے ہیں، خدا کے ہونے کی دلیل بھی ہے، رسول کے ہونے کی دلیل بھی ہے، لیکن ساتھ میں اس نے عبادات نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے خمس نہیں دیا، اس نے جہاد نہیں کیا، اس نے اعمال نہیں کیا، تو لہٰذا آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اگر آپ لوگوں کو پھر بھی اس سبق کے اندر جو ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنے سوال کو لکھ دیجئے، آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔